آئیے میں چاہوں گا کہ آج شام ہم کلام خدا کی طرف بڑھیں اور میرے ساتھ دیکھیے مقدس لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 23واں باب ہے اور اس کی 13ویں آیت مقدسہ سے لے کر 25ویں آیت مقدسہ تک ہم کلام خدا میں سے پڑھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے اور سیکھیں گے۔ The Gospel of Luke, chapter 23, verses 13 to 25۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، پھر پلاطوس نے سردار کاہنوں اور سرداروں اور عام لوگوں کو جمع کر کے ان سے کہا کہ تم اس شخص کو لوگوں کا بہکانے والا ٹھہرا کر میرے پاس لائے ہو، اور دیکھو میں نے تمہارے سامنے ہی اس کی تحقیقات کی، مگر جن باتوں کا الزام تم اس پر لگاتے ہو ان کی نسبت نہ میں نے اس میں کچھ قصور پایا نہ ہیرودیس نے، کیونکہ اس نے اسے ہمارے پاس واپس بھیجا ہے، اور دیکھو اس سے کوئی ایسا فعل سرزد نہیں ہوا جس سے وہ قتل کے لائق ٹھہرتا، پس میں اس کو پٹوا کر چھوڑ دیتا ہوں۔ اسے ہر عید میں ضرور تھا کہ کسی کو ان کی خاطر چھوڑ دے۔ وہ سب مل کر چلا اٹھے کہ اسے لے جاؤ اور ہماری خاطر بارابا کو چھوڑ دو۔ وہ سب مل کر چلا اٹھے کہ اسے لے جا اور ہماری خاطر بارابا کو چھوڑ دے۔ یہ کسی بغاوت کے باعث جو شہر میں ہوئی تھی اور خون کرنے کے سبب سے قید میں ڈالا گیا تھا، مگر پلاطوس نے یسوع کو چھوڑنے کے ارادہ سے پھر ان سے کہا، لیکن وہ چلا کر کہنے لگے کہ اس کو مصلوب کر، مصلوب کر۔ اس نے تیسری بار ان سے کہا، کیوں؟ اس نے کیا برائی کی ہے؟ میں نے اس میں قتل کی کوئی وجہ نہیں پائی، پس میں اسے پٹوا کر چھوڑ دیتا ہوں۔ مگر وہ چلا چلا کر سر ہوتے رہے کہ وہ مصلوب کیا جائے، اور ان کا چلانا کارگر ہوا۔ پس پلاطوس نے حکم دیا کہ ان کی درخواست کے موافق ہو، اور جو شخص بغاوت اور خون کرنے کے سبب سے قید میں پڑا تھا اور جسے انہوں نے مانگا تھا اسے چھوڑ دیا، مگر یسوع کو ان کی مرضی کے موافق سپاہیوں کے حوالے کیا گیا۔ کلام خدا کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، ایک آواز میں کہیں گے آمین۔ آج کا ٹاپک ہے، عنوان ہے، یسوع موا کہ بارابا بچ جائے۔ کیا ٹاپک ہے؟ یسوع موا کہ بارابا بچ جائے۔ جیزس ڈائیڈ ٹو سیو باراباس۔ 18ویں آیت پر میں نے زور دیا تھا جب بھائی اس حوالے کی تلاوت کر رہے تھے کہ وہ سب مل کر چلا اٹھے کہ اسے لے جا اور ہماری خاطر بارابا کو چھوڑ دے۔ یہ کون لوگ تھے جو یسوع کی مصلوبیت کے لیے اتنے بےتاب ہوئے جا رہے تھے؟ جبکہ ہم نے پڑھا ہے کہ پلاطوس یسوع کو چھوڑ دینا چاہتا تھا کیونکہ اسے یسوع میں کوئی قصور، کوئی عیب، کوئی الزام نظر نہیں آیا، لیکن پھر بھی یہ چلا چلا کر کہتے تھے، اسے مصلوب کر، اسے مصلوب کر۔ سنیے، یسوع کی زمینی زندگی اور خدمت میں یسوع کو 3 طرح کے لوگوں کا سامنا رہا۔ نمبر 1، وہ جو یوحنا کی انجیل 7ویں باب کی 40ویں آیت کے مطابق یسوع کو نبی قبول کرتے تھے۔ نمبر 2، وہ جو یوحنا کی انجیل اس کے 7ویں باب کی 41ویں آیت کے مطابق یسوع کو مسیح موعود قبول کرتے تھے۔ اور نمبر 3، وہ جو یوحنا کی انجیل اس کے 7ویں باب کی 41ویں آیت سے لے کر 44ویں آیت کے مطابق اس کی مخالفت کرتے اور یہاں تک کہ اسے پکڑنا چاہتے تھے۔ 13ویں آیت کو جب ہم نے شروع میں دیکھا تو وہاں پر لکھا ہے، پھر پلاطوس نے سردار کاہنوں اور سرداروں اور عام لوگوں کو جمع کیا، اور یہ جن لوگوں کا یہاں پر ذکر ہوا ہے یہ تیسری قسم کے لوگ وہی تھے جو یسوع کی مخالفت کرتے تھے، جو یسوع کو
نہ تو نبی مانتے تھے اور نہ یسوع کو مسیح مانتے تھے اور نہ یسوع کو خدا کا بیٹا قبول کرتے تھے، بلکہ یہ یسوع کے مخالف تھے، یہ یسوع کی مخالفت کرتے تھے، یسوع کو پکڑنا چاہتے تھے۔ اور یہی وہ گروہ ہے جو سینہیڈرن بولتے ہیں، یہودیوں کی مذہبی جماعت، جس میں یہ سردار کاہن موجود تھے، جس میں فقیہ موجود تھے، جس میں قوم کے بزرگ موجود تھے، اور یہ یہودیوں کی مذہبی جماعت کے حمایتی تھے لوگ، یہ ان کی حمایت کرتے تھے اور ہمیشہ یسوع کو پکڑنے کی گھات میں لگے رہتے تھے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو چیخ چیخ کر پلاطوس سے کہہ رہے تھے کہ یسوع کو مصلوب کر لیکن برابا کو چھوڑ دے۔ 70ویں آیت لکھا ہے، پلاطوس ہر عید فصح پر کسی ایک یہودی قیدی کو رہا کر دیا کرتا تھا، اور اس میں بھی عوامی انتخاب کو مد نظر رکھا جاتا تھا کہ عوام جس کو چنے اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ عوام کا انتخاب مد نظر رکھا جاتا تھا کہ عوام فیصلہ کرے کہ وہ کس کو رہا کروانا چاہتے ہیں، اور اس عمل کو پاسکل پارڈن بولتے تھے، جس کا مطلب ہے عید فصح کی معافی۔ اس عمل کو کیا کہا جاتا تھا؟ عید فصح کی معافی۔ اور عید فصح پر ایک قیدی یہودیوں کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ میں پھر آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور وہ ایسا قیدی ہوتا تھا جس کے لیے لوگ خود بتاتے تھے، اس کا لوگ انتخاب کرتے تھے، لوگ خود اس کو نامینیٹ کرتے تھے کہ ہمیں فلاں قیدی اس عید پر چاہیے، اس کو رہا کیا جائے۔ چاروں اناجیل متی، مرکز، لوکا، یوحنا کے مطابق رومی گورنر کا یہ دستور تھا کہ وہ عید فصح کے دوران عوام کی پسند کے کسی ایک قیدی کو چھوڑ دیتا تھا، رہا کرتا تھا۔ اور اس کے پیچھے ایک اور سوچ بھی ہوتی تھی، اور وہ سوچ کیا ہوتی تھی؟ سنیے، وہ سوچ یہ ہوتی تھی کہ جس قیدی کو چھوڑ دیا جائے گا وہ اپنے گناہوں کا کفارہ دے گا، ہیکل میں وہ اپنے گناہوں کی قربانی چڑھائے گا تاکہ اس کے گناہ معاف کیے جائیں اور آئندہ کو وہ گنہگار نہ رہے۔ یہ سوچ ہوتی تھی اس کے پیچھے، اور رومی قانون کے تحت ایسا کرنے کی جو وجوہات تھی اس کو ہم دو زاویوں میں دیکھتے ہیں کہ کیوں قیدی کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ کیا وجہ تھی کہ فقط عید فصح پر ایک قیدی یہودیوں کے لیے چھوڑا جاتا تھا، جبکہ یہودیوں کے مطابق، شریعت کے مطابق، لا کے مطابق، جو موسیس کا لا تھا، موسوی شریعت تھی، اس کے مطابق 50ویں سال جس کو جوبلی کا سال کہا جاتا تھا اس پر قیدیوں کو رہائی ملتی تھی۔ لیکن رومیوں کے مطابق یہ عید فصح پر بھی ایک قیدی کو رہا کرتے تھے، اور ہم اس کو دو زاویوں میں دیکھیں گے۔ نمبر 1، انفرادی معافی کا اختیار۔ کیا؟ انفرادی معافی کا اختیار۔ رومی قانون میں ابولیٹیو، یہ ایک لاطینی اصطلاح استعمال کی جاتی تھی، ابولیٹیو، اور اس اصطلاح کے مطابق کسی ملزم کے خلاف مقدمہ ختم کیا جا سکتا تھا، اسے سزا ہونے سے پہلے رہا کر دیا جاتا تھا، اور رومی صوبوں کے جتنے گورنرز تھے ان کے پاس یہ اعلیٰ ترین اختیار ہوتا تھا، امپیریم اسے بولتے ہیں، اور اس امپیریم کے ذریعے، اس اعلیٰ ترین اختیار کے ذریعے وہ کسی بھی قیدی کو عوام کے لیے چھوڑ دیتے تھے، اور خاص موقع پر، کیونکہ عوام کی طرف سے آنے والے دباؤ کو لے کر وہ ایسا کرتے تھے۔ اور رومی قانون میں یہ لچک بھی تھی کہ اگر گورنر کو لگتا کہ کسی ایک قیدی کی رہائی سے
ایک بڑا فساد رک سکتا ہے تو وہ قانوناً ایسا کرنے کا مزاج ہوتا. تو پلاطوس جو کہ ایک گورنر تھا اور وہ جانتا تھا کہ وہاں پر ایک بڑا فساد ہو رہا تھا, اور اس بڑے فساد کو روکنے کے لیے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس عید پر بھی ان کے لیے ایک قیدی رہا کروں گا. اور اب وہ رہا کس کو کرنا چاہتا تھا, اس کو بھی ہم نے پڑھا ہے, اس کو ہم آگے جا کے مزید سیکھیں گے. سو پہلا زاویہ یہ تھا, انفرادی معافی کا اختیار جو گورنر کے پاس ہوتا تھا کہ وہ جس قیدی کو چاہے چھوڑ سکتا تھا. نمبر 2, شہنشاہ کی طرف سے عام معافی, بادشاہ کی طرف سے عام معافی. اور رومی قانون میں ایک اور لاطینی اصطلاح تھی, اس کو انڈلجنٹیا بولتے ہیں. اور یہ انڈلجنٹیا جو لاطینی اصطلاح ہے, اس کے مطابق سلطنت میں رحم اور مذہبی معافی کا تصور موجود تھا, اور اس رحم اور مذہبی معافی کے تصور کو لے کر بھی قیدی کو چھوڑا جاتا تھا. نمبر 2, اس کے مطابق اکثر جب شہنشاہ تخت پر بیٹھتا, نیا بادشاہ تخت پر بیٹھتا, یا کوئی بڑی فوجی فتح ملتی, تو سلطنت بھر میں قیدیوں کو رہا کر دیا جاتا تھا. اور یہ عمل قانون سے بڑھ کر شاہی عنایت سمجھا جاتا تھا کہ بادشاہ بڑا دیا دل ہے, بادشاہ بڑا کائنڈ ہے, بڑا رحم دل, بڑا زبردست بادشاہ ہے. بھائی انہیں آندے ہیں قیدی سارے رہا کر دیتے ہیں. سو بادشاہ اپنی تعریف کروانے کے لیے, اپنی مقبولیت حاصل کرنے کے لیے بھی ایسا کیا کرتا تھا. سمجھ آئیے؟ اوکے. 19ویں آیت میں لکھا ہے کہ انہوں نے برابا کو مانگا, اور برابا کون تھا؟ ایک قاتل, ایک باغی. اب یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ عوام ایک قاتل کو مانگ رہی ہے, رومی حکومت سے لوگ ایک قاتل کو مانگ رہے ہیں, ایک باغی کو مانگ رہے ہیں, تو کیا رومی کسی قاتل کو چھوڑ سکتے تھے؟ کیا یہ لا تھا, کیا یہ قانون تھا کہ ایک قاتل کو چھوڑ دیا جائے؟ ٹیکنیکلی طور پر ایسا کرنا رومی قانون کی روح کے خلاف تھا. لیکن انجیل اربع, چاروں اناجیل کے مطابق پلاطوس نے ہجوم کو مطمئن کرنے کے لیے اپنے قانونی اختیار کو استعمال کیا, جو اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ اس وقت امن عامہ برقرار رکھنا قانون کی سخت گرفت سے زیادہ اہم سمجھا جاتا تھا. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اب یہاں پر معاملہ کچھ اور بھی تھا. معاملہ کیا تھا؟ یہودی مذہبی جماعت سینہیڈرن اور مخالفت کرنے والا گروہ ایک بے گناہ کی موت کا منصوبہ بنائے ہوئے تھے. یسوع مسیح ناصری کو مصلوب کرنا چاہتے تھے. وہ اسے رومی عدالتوں میں لے کر جا رہے تھے اور انصاف کی اپیل کرتے پھر رہے تھے. اور لکھا ہے پلاطوس نے اس معاملے کی تحقیق ان کے سامنے کی, علیحدہ سے نہیں کی. اس نے ان کے سامنے اس سارے معاملے کی تحقیقات کی اور ان سے کہا, لوکا 23:14-15 کے مطابق, جن باتوں کا الزام تم اس پر لگاتے ہو ان کی نسبت نہ میں نے اس میں کچھ قصور پایا نہ ہیرودیس نے. وہ کہتا ہے نہ مینوں کو قصور نظر آیا یسوع تے نہ ہیرودیس نو. اسی لیے ہیرودیس نے اسے واپس بھیجا ہے. اور دیکھو اس سے کوئی ایسا فعل سرزد نہیں ہوا جس سے وہ قتل کے لائق ٹھہرتا. ہاتھ چک لے رومی حکومت نے
کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے. ہم بے الزام کو، بے گناہ کو، بے قصور کو، معصوم کو مار نہیں سکتے. سوری، ایسا نہیں کر سکتے. لیکن یہودیوں کی یہ مذہبی جماعت مسلسل اس بات پر زور دے رہے تھے کہ یسوع کو مصلوب کیا جائے. بالآخر انہوں نے کیا الزامات لگائے تھے یسوع کے اوپر؟ پلاطوس کو تو کوئی الزام نظر نہیں آیا. پھر الزام کی سی؟ کیا الزامات تھے؟ سنیے. پہلا الزام توہین، کفر، گستاخی، بلاسفیمی. اور کیا تھی یہ بلاسفیمی؟ کیا تھا وہ کفر جو یہودیوں کے مطابق جو توہین یسوع پر لگائی گئی، جو گستاخی یسوع پر لگائی گئی، وہ کیا تھی؟ نمبر 1، وہ خود کو خدا کہتا ہے. نمبر 2، وہ خود کو خدا کا بیٹا کہتا ہے. یہ لوگ یسوع کو کسی بھی طرح قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ یسوع مسیح کے ساتھ جو ان کا مسئلہ تھا نا، وہ یہ بھی تھا کہ یسوع اس وقت 33 سال، 33.5 سال اے عمر کی ہوندی ہے. He was quite young. میں 44 کا ہوں تو میں بھی تانوں منڈا جہا ہی لگنا ہے نا. تو یسوع تو غور کرو ذرا کہ میرے تو بھی ہولی عمر سی جب یسوع ان شریعت کے عالموں کے ساتھ بحث و مباحثہ کیا کرتے تھے. 30 سال دی عمر چ یسوع نے شروع کی سی خدمت. تے انہاں دا جڑا بہتا مسئلہ سی نا یسوع دے نال، او اے وی سی کہ اسی بڈھے ہو گئے ہیں شریعت پڑھ پڑھ کے، ساڈی عقل چو اج تک وہ گل نہیں ننگی جڑی یہ کردا ہے. ایسی ایسی باتیں ہمیں سناتا ہے جو ہمارے بڑوں نے بھی کبھی نہیں سنی تھی. یہ کون ہے لڑکا؟ اور اے وی ایک پروفیشنل گرج سی انہاں دے اندر، پروفیشنل جیلسی سی انہاں دے اندر. ٹھیک ہے، اج بھی لوگ انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں خدا دے انہاں خادماں نوں جڑے مشہور نہیں ہوندے. ہاں جی، کہن گے لے انہیں پتہ نہیں کی کلام سنائے گا. کئی مسا چیک کرتے ہیں خادماں دا، لیکن جب خدا کی حضوری، اس کا جلال، اس کی قدرت، اس کا کلام نازل ہوتا ہے تو وہ جھنجھوڑتا ہے دلوں کو، اور پھر وہ مانتے ہیں اس بات کو. ہیلیلویا. سو یسوع کے ساتھ ان کا ایک پھڈا یہ بھی تھا کہ یہ یسوع کی خدمت کو نہیں مانتے تھے، یسوع کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے تھے. اب جب یسوع نے اپنے آپ کو خدا باپ کے ساتھ جوڑا اور کہا کہ میں اور باپ ایک ہیں، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا بلکہ جو کچھ باپ سے سنتا ہوں وہ کہہ دیتا ہوں، تو یہ یسوع پر فتویٰ دائر کرتے، یہ یسوع کی باتوں کو کفر قرار دیتے. یسوع جب اناؤنس کرتا کہ میں زمینی نہیں بلکہ آسمانی ہوں، یہاں تک کہ وہ اپنی موت، اپنے دفن ہونے، اپنے مردوں میں سے جی اٹھنے کا اعلان کرتا، کبریا کی دانی طرف بیٹھنے کا اعلان کرتا، تو ان کے نزدیک یہ کفر مانا جاتا. آج بھی نادان لوگ یسوع مسیح کے خدا ہونے یا خدا کا بیٹا ہونے پر اعتراضات کرتے ہیں، گستاخی کہتے ہیں، بلاسفیمی کہتے ہیں. سنیے، یہ بھی اسی ہٹ درمی اور اسی جہالت کا شکار ہیں جس کا آج سے 2026 سال پہلے یہ یہودی قیادت شکار تھی. اور یسوع کی پہچان اور شناخت کا مکاشفہ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تنقید کے چشمے اتارے جائیں. ہیلیلویا. ضروری ہے کہ سرنڈر کیا جائے. یسوع نے بہت سارے معجزے نہیں دکھائے،
بہت سارے لوگوں میں یسوع نے معجزے نہیں کیے. کیوں؟ کیونکہ وہ یسوع کی قدرت کو, اس کی خدمت کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے تھے, ہوڑا لیندے سی, تو خداوند نے کام نہیں کیا. آج بھی جب ہم خدا کی قدرت کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہوتے ہیں, ہماری زندگی میں معجزے نہیں ہوتے. ہماری زندگی میں معجزے اس وقت ہوتے ہیں جب ہم اس کی قدرت کا اقرار کرتے ہیں, اس کو تسلیم کرتے ہیں, اپنا سر خم کرتے اور یہ اقرار کرتے ہیں کہ یسوع ہی خداوند ہے, تو پھر ہماری زندگیوں میں بڑے بڑے کام ہوتے ہیں. آمین. اس کی شناخت اور اس کی پہچان کا مکاشفہ اس وقت حاصل ہوتا ہے جب ہم اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں کہ اس کی الوہیت کے بھید کو سمجھ سکیں. آگے بڑھتے ہیں. لوکا 22واں باب اور اس کی 67ویں آیت سے لے کر 69ویں آیت میں لکھا ہے, وہ یسوع کو صدر عدالت میں لے گئے, جو بڑی عدالت تھی. کون؟ سردار کاہن, فقی, قوم کے بزرگ. ایک بڑی مجلس جمع ہوئی وہاں پر, بڑی عدالت میں یسوع کو لے کر گئے, اور وہاں یسوع سے سوال کیا کیا گیا. سنیے, یسوع سے سوال کیا گیا, اگر تو مسیح ہے تو ہم سے کہہ دے. کیا کہتے ہیں یسوع کو؟ اگر تو مسیح ہے تو ہم سے کہہ دے. تو اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا, اگر میں تم سے کہوں تو یقین نہ کرو گے, اور اگر پوچھوں تو جواب نہ دو گے. اور آگے خداوند یسوع نے کہا, لیکن اب سے ابن آدم قادر مطلق کی داہنی طرف بیٹھا رہے گا. ہیلیلویا. اب اس بات کو بھی یہودی سمجھ نہیں پائے, جبکہ یسوع نے انہی کی ٹرمنالوجی استعمال کی تھی. سنیے اس بات کو, یہ بڑی خاص بات ہے. یسوع نے کہا, اب سے ابن آدم قادر مطلق کی داہنی طرف بیٹھا رہے گا. 69ویں آیت ہے یہ. اس میں یسوع نے اپنا حوالہ بطور ابن آدم دیا ہے, جو یہودیوں کے نزدیک مسیانک ٹائٹل تھا. اور انجیل اربع میں, یعنی چاروں انجیل میں, تقریباً 80 سے زیادہ مرتبہ خداوند یسوع نے اس ٹائٹل کو اپنے لیے استعمال کیا ہے, ابن آدم. ابن آدم وہ مسیانک ٹائٹل ہے جسے دانیل نبی نے پہلی مرتبہ مسیح کی شناخت کے طور پر استعمال کیا تھا. پڑھیے ذرا دانیل کی کتاب 7واں باب, اس کی 13ویں اور 14ویں 2 آیات. جب اس نے تعارف کروایا کہ مسیح آئے گا اور وہ بادلوں میں سے گزر جائے گا. کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے, جی, میں نے رات کو رویا میں دیکھا. دانیل لکھتے ہیں, میں نے رات کو رویا میں دیکھا, اور کیا دیکھتا ہوں, اور کیا دیکھتا ہوں, کہ ایک شخص آدم ذات کی مانند, ایک شخص آدم ذات کی مانند آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا. آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا, قدیم الایام تک قدیم پہنچا. الیام تک پہنچا. وہ اسے اس کی حضور لائے, وہ اسے اس کی حضور لائے, اور سلطنت اور سلطنت اور حشمت اور حشمت اور مملکت اور مملکت اسے دی گئی, اسے دی گئی, تاکہ سب لوگ اور امتیں اور اہل لغت اور اہل لغت اس کی خدمت گزاری کرے. اس کی خدمت گزاری کریں. اس کی سلطنت ابدی, اس کی سلطنت ابدی سلطنت ہے جو جاتی نہ رہے گی, جو جاتی نہ رہے گی, اور اس کی مملکت لازوال ہوگی. یہ دانیل خدا کے نبی نے, خدا کے خادم نے مسیح کے بارے میں نبوت کی تھی, اور اس نے پہلی دفعہ یہ مسیانک ٹائٹل آدم زاد استعمال کیا, یعنی ابن آدم. اور یسوع مسیح نے اس سینہیڈرن کے درمیان, اس یہودی مذہبی قیادت کے درمیان اپنے لیے وہی ٹائٹل استعمال کیا جو دانیل نے مسیح کے لیے کیا تھا. یسوع نے کہا, اب سے ابن آدم. ہیلیلویا. اگلی بات کیا کہی یسوع نے؟ اب یسوع تو انہیں بات بات میں سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے, انہوں نے کھانے چی نہیں سی گل پیندی. جب دماغ میں فطور ہو نا, تو ہم کسی
शख्स को माफ करने के लिए तैयार नहीं होते, भावें वो लख माफियां मंग लवे, भावें वो लख एक्सप्लेनेशंस दे दे, जिन्नी मर्जी वजाहत कर दे, वो साडे वास्ते गलत ही हुंदा है और हम उसकी बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं होते। खुदावंद उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मैं कौन हूं। आगे खुदावंद ने क्या कहा, अब से इब्ने आदम कादर मुतलिक की, बोलिए, कादर मुतलिक की दाहिनी तरफ बैठा रहेगा। और ये बात खुदावंद यीशु ने कहां से की, सुनिए, ज़बूर 110 और उसकी पहली आयत। दाऊद खुदा के बंदा ने यीशु मसीह के लिए यह नबूवत की थी और दाऊद ने कहा, ज़बूर 110 उसकी पहली आयत, यहोवा ने मेरे खुदावंद से कहा, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव की चौकी ना कर दूं। हालेलुया। यीशु तो सहीफों में से, किताबों में से हवाले दे दे कर समझा रहे थे, उन्होंने दे पल्ले ही नहीं सी पेंदी क्योंकि तनकीद के चश्मे लगाए हुए थे। चंद और मकामात पर भी ये हमें यीशु के साथ बहस करते हुए नजर आते हैं। जरा देखिए यूहन्ना की इंजील 8वां बाब और उसकी 53 आयत। यहां पर भी एक बहस हुई यीशु के साथ। गल गल ना ते पत्थर चुक लेंदे सी, इन्ने अग्रेसिव सी, इतने अग्रेसिव कि बात सुनने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि सच्चाई, मैंने एक मैसेज इस पर दिया था कि सच्चाई सारिਆਂ ਨੂੰ हजम हुंदी नहीं है और सच्चाई को कन्फ्रंट करना ये बड़े जिगरे की बात है। ये तो कह देना बड़ा आसान है, बस सच्चाई से वाकिफ हो के और सच्चाई तुम्हें आजाद। सच्चाई सुने भी तो सही कोई, हाँ जी, सच्चाई ते वट कट देंदी फड़ के, है ना, ते जो सच्चाई सुनते सी ते पत्थर चुक लेंदे सी। सुनिए जरा क्या हुआ है यहां पर, यूहन्ना 8वां बाब और उसकी 53 आयत। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, जी, हमारा बाप इब्राहिम, वो कहते हैं हमारा बाप अब्राहम जो मर गया, क्या तू उससे बड़ा है? क्या तू उससे बड़ा है? यीशु से सवाल करते हैं कि हमारे बाप अब्राहम से तू बड़ा है? तो यीशु का जवाब सुनिए, और नबी भी मर गए। 56 आयत पढ़िए जरा, 56 इसी बाब की, यीशु का जवाब सुनिए। तुम्हारा बाप इब्राहिम, यीशु ने कहा तुम्हारा बाप अब्राहम मेरा दिन देखने की उम्मीद पर बहुत खुश था, चनाचा उसने देखा और खुश हुआ। यहां पर भी यीशु मसीह ने पैदाइश की किताब और उसके 14वें बाब और उसकी 18वीं आयत को कोट करके उनको बताया। यीशु ने उन्हें हवाला दिया जहां वो अब्राहम पर मलके सिद्क के सालम के तौर पर जाहिर हुआ और उसे बरकत दी और अब्राहम ने अपना 10वां हिस्सा खुदावंद को पेश किया। हालेलुया। खुदावंद ने कहा वो तो खुद आरज़ू रखता था मेरा दिन देखने की, और जब उसने मुझे देखा तो खुश हुआ और उसने 10वां हिस्सा भी दिया। हालेलुया। फिर 58 आयत पढ़िए इसी की, 8वें बाब की। जी, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, पेशतर इससे कि इब्राहिम पैदा हो, हाँ जी, मैं हूं। सुने, वो यीशु को कहते हैं कि तू ये बात कहता है कि अब्राहम तेरा दिन देखने की आरजू रखता था और उसने तुझे देखा तो खुश हुआ। 57 जरा पढ़िए। यहूदियों ने उससे कहा, हाँ जी, क्या तेरी उम्र तो अभी, तेरी उम्र तो हाले 50 साल भी नहीं हुई। जो बात मैं पहले कर रहा था कि उनका जो तनाजा था यीशु के साथ वो उम्र का था कि उम्र च साढ़े तो इन्ना छोटा है, मुंडा जे है ते गल्लां ऐसियां ऐसियां कट कट के करता है कि हमारी अक्ल से बाइद हो जाती है। ये हमें सिखाता है ऐसी ऐसी बातें कि हमने कभी सुनी ही नहीं। तो यीशु को कहते हैं कि तुम्हारी उम्र तो अभी 50 साल भी नहीं हुई, फिर क्या तूने इब्राहिम को देखा है? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, बेशतर इससे इब्राहिम पैदा हो, मैं हूं, I am।
हालेलुया। और यीशु ने यहां पर भी खरूज की किताब के 3 बाब की 14वीं और 15वीं आयत का हवाला दिया इन यहूदियों को, और अपना तारुफ उसी तरह से करवाया जैसे उसने जलती हुई झाड़ी में मूसा को अपना तारुफ करवाया था कि मैं हूं। हालेलुया। और जो ही उनके कानों में यह बात पड़ी कि मैं हूं, ये तो वही है, और उसी के साथ अपने आप को जोड़ने की कोशिश करता है, तो फिर पत्थर उठा लिए। तो यीशु ने कहा, क्या तुम मेरे कामों के बायस मुझे पत्थर मारना चाहते हो, संसार करते हो? उन्होंने कहा नहीं, बल्कि तू अपने आप को खुदा के बराबर ठहराता है, क्योंकि मैं हूं तो यहोवा एलोहीम है। ठीक, तो यीशु तो हवाले दे देकर उनको ये बात समझाते थे। एक और तनाज़ा देखिए, यूहन्ना की इंजील 10वां बाब है और उसकी 27वीं आयत से लेकर 30वीं आयत तक। जी, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं, और मैं उन्हें जानता हूं, और मैं उन्हें जानता हूं, और वो मेरे पीछे पीछे चलती और वो हैं, मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें हमेशा की जिंदगी बख्शता मैं हूं, उन्हें हमेशा की जिंदगी बख्शता हूं, और वो अब तक कभी हलाक ना होंगी, कभी हलाक ना होंगी, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा, कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मेरा बाप जिसने मुझे वो दी हैं सबसे बड़ा है, और कोई उन्हें मेरे बाप के हाथ से नहीं छीन सकता। मैं और बाप एक हैं। सुनिए, यीशु ने यहां पर वाज़े तौर पर कहा, मैं और बाप एक हैं। और जो ओरिजिनल ग्रीक है, जो कि हमारे जो नया अहदनामा है वो यूनानी ज़ुबान में लिखा गया है, तो जो ओरिजिनल यूनानी ज़ुबान है, कदीम यूनानी ज़ुबान, उसमें एक के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है हैन, जिसका मतलब है ज़ात और फितरत में एक। हालेलुया। ज़ात और फितरत में एक। कई ज़ातां दे पिछे बड़े भजदे आ, हैं, बड़े वसूक ना कहणगे असी जी गिल हुन्ने आ, अनख दे पक्के आ, असी जी बहुत गुस्से वाले आ, असी जी सोतरे हुन्ने आ। हाँ जी, कितनी खूबसूरत बात है अगर हम ज़ाते इलाही में शामिल हो जाएं। हालेलुया। जैसे यीशु ज़ात और फितरत में बाप के साथ एक है, हम भी ज़ात और फितरत में यीशु के साथ एक हो जाएं, ये हमारी ख्वाहिश रहनी चाहिए। हालेलुया। 31वीं आयत में लिखा है, उन्होंने फिर पत्थर उठा लिए। गल गलते तो पत्थर फाड़ लेंदे सी। यहूदियों ने उसे संसार करने के लिए जी फिर पत्थर उठाए। किस काम के सबब से संसार करते हो? उन्होंने कहा नहीं, तू अपने आप को खुदा के बराबर ठहराता है, इसलिए हम तुझे संसार करते हैं। अब यही सवाल इन्होंने लूका 22:70 में यीशु से पूछा है, बस क्या तू खुदा का बेटा है? ਇਹ ਤੇ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਸੀਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ क्या यीशु खुदा का? तो फिर तुसी डट के क्या करो कि हाँ वो खुदा का बेटा है, क्योंकि वो कुदरत के साथ जिंदा हुआ है। हालेलुया। जो जिंदा है वही नजात दहिंदा है, और जो खुदा बाप की कुदरत से जी उठा है वो खुदा बाप का बेटा यीशु मसीह नासरी है, जिस पर हमारा ईमान है। हालेलुया। तो यीशु ने क्या जवाब दिया? यीशु ने उनसे कहा, तुम खुद कहते हो क्योंकि मैं हूं। मुकरे दे नहीं यीशु, शक ते नहीं सी कोई। यीशु ने कहा तुम खुद कहते हो क्योंकि मैं हूं। बहुत सारे नाकदीन ने मसीहियों को चैलेंजेस किए माजी में भी कि जी हमें बाइबल मुकद्दस में से दिखाएं कहां पर खुदावंद यीशु ने अपने आप को खुदा कहा। तो वो रेफरेंस नोट कर लें, वो लोग जो सीखने की गर्ज से, समझने की गर्ज से इस पैगाम को सुन रहे हैं। लूका 22:70 में यीशु ने उन्हें जवाब दिया, तुम खुद कहते हो क्योंकि मैं हूं।
اس اور پر- اس بات پر کیا ہوا؟ جب یسوع نے یہ اناؤنسمنٹ کی کہ میں ہوں، ہاں میں خدا کا بیٹا ہوں، ہاں میں خدا ہوں، تو متی کی انجیل اس کے 26ویں باب کی 65 اور 66 دو آیات میں لکھا ہے، اس پر سردار کاہن نے اپنے کپڑے پھاڑے کہ اس نے کفر بکا اور وہ قتل کے لائق ہے۔ یہ تھی اصل بات، جہاں سے وہ یسوع کو انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ اب معافی کی کوئی گنجائش نہیں رہی، یہ مصلوب ہوگا، اس کو مصلوب کیا جائے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا ہے۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ وہ خود اسے قتل نہیں کر سکتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ رومی حکومت کی جانب سے اس قانون پر سختی سے عمل کیا جاتا تھا کہ یہودی قیادت جو تھی، مذہبی قیادت، وہ کسی بھی یہودی کو اپنی شریعت کے مطابق یعنی موسوی شریعت کے مطابق سزائے موت نہیں دے سکتی تھی، بلکہ اس کا فیصلہ خود رومی حکومت کیا کرتی تھی۔ اب شہارتیں بڑے سی ہیں، انہوں نے پتا سی کہ اسی ایک کام نہیں کر سکتے، فتویٰ تے دے سکنے ہاں لیکن یسوع مار نہیں سکتے، کیونکہ یہ فیصلہ رومی حکومت کو کرنا ہے۔ تو انہوں نے یسوع کے اوپر اب دوسرا الزام لگایا ہے۔ پہلا الزام کیا لگایا تھا؟ میں نے آپ کو بتایا، بلاسفیمی۔ کیا تھا؟ گستاخی۔ گستاخی کیا تھی؟ کہ یہ اپنے آپ کو خدا کے برابر۔ اب دوسرا الزام انہوں نے یسوع کے اوپر لگایا، اور وہ الزام کیا تھا؟ کہ یہ رومی حکومت کے خلاف بغاوت کر کے بادشاہ بننا چاہتا ہے۔ یہ دوسرا الزام انہوں نے یسوع پر لگایا کہ ہونتے رومی حکومت فیصلہ کرے گی نا، کیونکہ رومی حکومت یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ کیسر کی موجودگی میں کوئی اور اپنے آپ کو بادشاہ ڈکلیئر کرتا۔ اب یسوع نے تو ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ یسوع تو، انہوں نے جب سوال ڈالا ہے نا، یسوع سے سوال کیا ہے کہ تو یہ بتا کہ کیسر کو جزیہ دینا روا ہے یا نہیں، کیسر کو ٹیکس دینا روا ہے یا نہیں۔ تو خداوند نے کیا کیا؟ خداوند نے ایک سکہ لیا اور ان سے کہا پس جو کیسر کا ہے کیسر کو دو، جو خداوند کا ہے تو خداوند نے تو کیا ہی نہیں کہ تسی ٹیکس نہ دیو۔ خداوند نے تو پترس کو بھیجا تھا مچھلی کے منہ سے سکہ نکال کر، خداوند نے پیٹر کو دیا، خداوند نے کیا، اللہ اپنا بھی ٹیکس بھر کیا تو میرا بھی بھر کیا۔ ہیلیلویہ۔ تو یہ یسوع پر الزام دیکھے کیا لگا رہے ہیں کہ یہ کیسر کے خلاف بغاوت کرتا ہے، لوگوں کو کہتا ہے ٹیکس نہ دیو، بادشاہ بننا چاہتا ہے رومیوں کا۔ اور جب پلاطوس نے تحقیقات کی ان کے سامنے تو اس نے یسوع کو بے قصور پایا، اور صرف پلاطوس نے ہی نہیں بلکہ لکھا ہے ہیرودیس نے بھی۔ اور یہاں پر ایک خاص بات سنیے، یسوع جب پیدا ہوا تھا تو ہیرودیس یسوع کو قتل کرنا چاہتا تھا اور اس نے بہت سارے بچے مروا دیے تھے۔ اب یہ دوسرا ہیرودیس تھا جو اس ہیرودیس کا بیٹا تھا، اور کلام میں لکھا ہے اس نے یسوع میں کوئی قصور نہیں پایا۔ ہیلیلویہ، پریز گاڈ۔ لیکن یہودیوں کے اندر نفرت کی آگ جل رہی تھی، اور انہوں نے رومیوں کے فیصلے کو رد کر دیا اور چلاتے رہے، اور کیا کہنے لگے؟ اسے لے جا، اسے مصلوب کر، اسے لے جا، اسے مصلوب کر، اسے صلیب دو۔ اور یوحنا کی انجیل 19ویں باب کی 15ویں آیت کے مطابق پلاطوس نے ان سے کہا کیا میں تمہارے بادشاہ کو مصلوب کروں؟ یہ تو تہاڈا بادشاہ ہے، تو کیا میں اس کو مصلوب کروں؟ تو ان کے اندر اس قدر نفرت اور حسد اور غصہ پل رہا تھا کہ اے یہودیاں دی جماعت اے بھی بھول گئی کہ خدا ساڈا بادشاہ ہے۔ سنیے، یہ بڑی خاص بات ہے۔ پلاطوس نے ان سے پوچھا کیا میں تمہارے بادشاہ کو مصلوب کروں؟ تو یہ
اپنے غصے میں, اپنی نفرت میں یہ بھی بھول گئے کہ خدا ہمارا بادشاہ ہے. کیونکہ یسایہ کی کتاب کے 43ویں باب کی 15ویں آیت میں خدا نے آپ بنی اسرائیل سے کہا, میں خداوند تمہارا قدوس, اسرائیل کا خالق اور تمہارا بادشاہ ہوں. اس نفرت میں انہوں نے واضح طور پر پلاطوس کو انکار کر دیا اور کہنے لگے کیسر کے سوا ہمارا کوئی بادشاہ نہیں. نفرت اور غصہ انسان دی سدھ بدھ مار دیندا ہے. ٹھیک ہے, اسی لیے یسوع نے صلیب پر چڑھتے ہی جو پہلا اعلان کیا تھا وہ معافی کا تھا. ہیلیلویا, کیونکہ معافی دلوں میں محبت اور اطمینان کو جاری کرتی ہے. اور اگر خدا باپ کی طرف سے معافی انسانوں کے لیے جاری ہوئی ہے تو پھر انسانوں نے بھی ایک دوسرے نے معاف کرنا چاہیے, ایک دوسرے واسطے نفرت نہیں رکھنی چاہیے. ورنہ کدی کدی اسی بہت غلط فیصلے کر کے تے جدو غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو پھر بعد چ پچھتانے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. رائٹ, وہ یسوع کو مار ڈالنا چاہتے تھے مگر پلاطوس یسوع کو چھوڑنا چاہتا تھا. اور یہاں پر سنیے ایک اور خاص بات, پلاطوس نے 3 دفعہ ان سے کہا کہ میں اس میں قتل کی کوئی وجہ نہیں پاتا, مینوں کو گل نظر ہی نہیں آتی میں کنج قتل کر دواں, مجھے کوئی بات ایسی نظر نہیں آتی میں کیوں کر مسیح کو مصلوب کروں. تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ پلاطوس ایک ظالم گورنر تھا اور بلا وجہ بھی لوگوں کو قتل کرتا تھا, اور کیسر بادشاہ کی طرف سے اسے خبردار کیا گیا تھا کہ اگر وہ اپنے اس عمل سے باز نہ آئے گا تو عین ممکن ہے کہ کیسر بادشاہ اس کو روم میں بلا کر اس کو اس کے عہدے سے ہٹا دے. یہی وجہ تھی کہ پلاطوس یسوع میں کوئی عیب نہ پا کر یسوع کو مصلوب کرنے سے اجتناب کر رہا تھا کہ اے نہ اے معصوم میرے ہتھوں مصلوب ہو جاوے تے مینوں پھر لے نظر کر لیا جائے, پیشی ہو جائے میری. اور پھر سنیے لکھا ہے اس نے لوگوں کے کہنے کے مطابق, یہ غالباً 24ویں آیت ہے, پس پلاطوس نے حکم دیا کہ ان کی درخواست کے موافق ہو اجازت دے دیتے, کیونکہ مجبوری نہ کی تس. انہوں نے شاؤٹ اتنا کیا, انہوں نے زور اتنا دیا کہ پلاطوس کو ان کی بات بالآخر ماننی پڑی. اب سنیے, 4 صدی کا جو کلیسیائی تاریخ دان تھا, کیسریا کا یوبیسیس, یہ تاریخ دان تھا, ہسٹورین. وہ کہتا ہے کہ یہودیوں کے اصرار پر یسوع کی مصلوبیت کی اجازت دینے کے بعد اپنے ضمیر کی ملامت اور روم میں شاہ کیسر کے حضور بلائے جانے کے ڈر سے پلاطوس نے خودکشی کر لی. اس نے خودکشی کر لی کیونکہ اس نے لوگوں کے کہنے پر اجازت تو دے دی لیکن اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا رہا. یہودی جانتے تھے کہ ان کی شریعت کے مطابق رومی حکومت انہیں یسوع کو مصلوب کرنے نہیں دے گی, اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ہر عید فصح پر ایک یہودی قیدی کو آزاد کیا جاتا ہے. ہمارا ٹاپک ہے آج کا, یسوع موآ کے برابا بچ جائے. اسی لیے پلاطوس یسوع کو بے قصور جان کر اس کو چھوڑ دینا چاہتا تھا. 3 واری پوچھن تو مراد کی سی, 3 دفعہ پوچھنے سے مراد کیا تھی کہ ہون بھی سوچ سمجھ کے فیصلہ کر لین تو میں یسوع نو چھڑ دواں گا. اور یہاں تک کہ اس نے ایک آپشن اور دیا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے تہاڈا غصہ ٹھنڈا کرن واسطے میں اس کو پٹوا کر چھوڑ دیتا ہوں. پوری کوشش کی تھی پلاطوس نے, پوری کوشش کی تھی انہیں. وہ یسوع کو چھوڑنا چاہتا تھا عید فصح پر کیونکہ یہ دستور تھا, مگر انہوں نے یسوع کی جگہ ایک باغی اور قاتل برابا کو چھوڑنے کا مطالبہ کیا. اور سنیے برابا کے بارے میں, 4 اناجیل میں اس کا ذکر ملتا ہے,
اور اس کا ذکر فقط اسی واقعے میں ملتا ہے جب لوگوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں یسوع نہیں ہمیں برابا چاہیے، ہمیں یسوع نہیں ہمیں برابا چاہیے۔ متی کی انجیل میں برابا کے بارے میں لکھا ہے وہ ایک مشہور قیدی تھا۔ کیا تھا؟ ایک مشہور قیدی تھا۔ اور یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے وہ ایک ڈاکو تھا۔ کیا تھا؟ ایک ڈاکو تھا۔ اور مرکس اور لوکا کی انجیل میں لکھا ہے وہ رومی حکومت کے خلاف بغاوت کرنے والا ایک قاتل تھا۔ کتنے ٹائٹل ملے نینو؟ مشہور قیدی، ڈاکو اور قاتل، باغی قاتل۔ یہی وہ شخص تھا جس کی آرزو لوگ کر رہے تھے کہ یسوع کو مصلوب کرو اور برابا کو چھوڑ دو۔ خدا کے خادم کہتے ہیں کہ اگر اس وقت میں ان لوگوں میں شامل ہوتا، اس مجمع کا حصہ ہوتا، تو میں بھی پلاطوس سے چیخ چیخ کر کہتا کہ برابا کو چھوڑ دو۔ یہ بڑی خاص بات ہے، سنیے۔ خدا کے خادم کہتے ہیں اگر میں اس وقت اس مجمع میں شامل ہوتا تو میں بھی پلاطوس کو چیخ چیخ کر کہتا کہ برابا کو چھوڑ دو۔ اور خدا کے خادم کہتے ہیں میں اس بات کو اس نظریے سے کرتا کہ میں بھی گنہگار تھا اور مجھے بھی ایک نجات دہندہ کی ضرورت تھی جو میری خاطر جان دیتا تاکہ میں بچ جاتا۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ یسوع خدا کا بیٹا ہے، باپ کا بیٹا۔ اور پتہ ہے برابا کا مطلب کیا ہے؟ برابا عبرانی نام ہے اور اس کا مطلب ہے باپ کا بیٹا۔ برابا کا مطلب کیا ہے؟ باپ کا بیٹا۔ بر کا مطلب ہے بیٹا اور ابا کا مطلب ہے باپ۔ اس مکاشفے کو بھی سنیے۔ یسوع کیا ہے؟ وہ بھی باپ کا بیٹا ہے۔ ہیلیلویا۔ یسوع بھی باپ کا بیٹا ہے، برابا بھی باپ کا بیٹا ہے۔ سو باپ کا راست باز بیٹا اس لیے مصلوب ہوا کہ باپ کا ناراست بیٹا بچ جائے۔ ہیلیلویا۔ باپ کا راست باز بیٹا اس لیے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ باپ کا ناراست بیٹا زندگی پائے۔ لکھا ہے اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے تو تم واقعی آزاد ہوگے۔ جس صلیب پر یسوع کو لٹکایا گیا وہ صلیب یسوع کی نہیں بلکہ برابا کی صلیب تھی، وہ اس کے لیے بنائی گئی تھی۔ اور اگر اس عید فصح پر یسوع مصلوب نہ ہوتا تو ان دو ڈاکوؤں کے درمیان تیسرا مصلوب ہونے والا برابا ہوتا، مگر یسوع پر لگنے والے الزامات نے برابا کی قدر بڑھا دی۔ یسوع پر لگنے والے الزامات نے لوگوں کی توجہ برابا کی طرف کر دی تاکہ برابا بچ جائے اور یسوع اس کی خاطر اپنی جان دے دے۔ دوسرا کرنتھیوں 5واں باب 21ویں آیت میں لکھا ہے جو گناہ سے نا واقف تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں۔ ہیلیلویا۔ آئیے سر کو جھکائیں، آنکھوں کو بند کریں گے، کچھ وقت کے لیے غور کریں۔